بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیانات اور پھر اس کے بعد یہ تکرار کہ یہ بیان تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہوا ہے، یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی دلچسپ صورتحال جاری رہی حکومت کی جانب سے۔ نگراں وزیر اعظم سے لے کے نگراں وزیر داخلہ تک بیانات دیتے رہے، اور بعد میں جب وہ بیانات ایک ہوا بن گئے تو دونوں نے کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے بیانات کو تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے، ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا۔ نگراں وزیر اعظم نے ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نہیں بھی الیکشن میں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، الیکشن تو پھر بھی ہو ہی جائے گا۔ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا، دیکھیے گا۔ That the electoral process would be relatively neutral, fair, free, and there wouldn't be any organizational or institutional involvement. Still, it's quite possible, as you know, that Imran Khan's supporters will not accept that he is not on the ballot. And if it is the case that they return to the protests on the scale of what we saw back in May, what will that mean for this vote? As far as legitimacy is concerned, a vote with or without protest, if it happens in those 8 hours, it does remain legitimate. Pakistani politicians have had a political marital alliance with this institution for their own. Once they are out of the power, this is one of the favorite mantra to criticize the reason behind that failure as an imbalance between the civil and military relations. This allegation. اور اسی طرح پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے کل ARY نیوز کے ہی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں نواز شریف صاحب کی آمد سے متعلق یہ تاثر دیا کہ اگر ضمانت نہیں ہوگی تو گرفتاری ہوگی، گرفتاری کے لیے کون سے ہم نے کوئی ارینجمنٹس کرنے، کون سی کوئی بڑی فوج تیار کرنی ہے، ہو جائے گی گرفتاری۔ کیا کہا انہوں نے، دیکھیے گا۔ ایک ملزم آتا ہے اور وہ جہاز سے اترتا ہے اور جہاز سے لے کر اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی، سینسٹیو جگہ ہے وہاں پر، موب کو تو ویسے بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے، تو اگر وہ ان کو کورٹ کی طرف سے ضمانت نہیں ملتی ہے تو ان کو اریسٹ کرنا، اور وہ تو میرا خیال ہے وہ خود بھی اریسٹ ہونا ہی چاہیں گے۔ لیکن اس بیان پر بھی جب بہت لیدے ہوئی، جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نگراں وزیر داخلہ اپنا سیاسی قد دیکھ کر بات کریں، جب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ سرفراز بگٹی نہ بھولیں کہ پچھلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کیا حال ہوا تھا، تو سرفراز بگٹی صاحب کا معصومانہ بیان ہے کہ یہ بیان بھی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا دلچسپ ہے۔ خیر، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک نئی سیاسی جماعت کے قیام کی بھی شنید ہے، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اس حوالے سے اپنے بیانات دے چکے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے محمد زبیر صاحب ARY نیوز کے پروگرام کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پہلے نون لیگ تو چھوڑ دیں، جب اتنا آپ کلیئرٹی کہ ہم کسی اور کے بیساکھیوں پر ہیں، ہم 2 نمبر سیاست کر رہے ہیں، ہم ڈیلیں کر رہے ہیں، تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی کے حوالے سے کچھ ایسے بیانات دے چکے ہیں جو کہ بڑے آئی بروز ریز کرنے والے ہیں۔ خاص طور پہ نون لیگ، نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا کہ جناب ہم جب آئیں گے تو قمر جاوید باجوہ صاحب اور ہم جنرل فیض صاحب کا احتساب کریں گے، اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بیان دیا۔ احتساب آپ کیسے کریں گے، کس فورم پر کریں گے، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے۔ ہر شخص سوال آپ سے یہ کرے گا، اگلا سوال کہ جی آپ 16 مہینے حکومت میں سے آپ کر لیتے، آپ 16 دن میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، 16 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں، 16 مہینے ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رکاوٹ تھی، جنرل باجوہ رکاوٹ تھی آپ کی حکومت میں، تو حکومت چھوڑ دیتے، اسی وقت چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد بھی آپ کو 8-9 مہینے ملے، اگر یہی کام کر لیتے۔ سینکڑوں فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے کوئی ہاتھ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو روزمرہ کے فیصلے ہیں۔ مجھے وہ فیصلے ہوتے نظر نہیں آئے جو ہونے چاہیے، ہم اسے بہت بہتر کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت دلچسپ ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے اتنے سینئر رہنما تھے، تو میں نہیں کہوں گا ہیں ابھی بھی، جو کہ انہوں نے نہیں کوئی پارٹی چھوڑنے کا اعلان تو بہرحال اب تک نہیں کیا، کہ یعنی کہ ان کو وزارت عظمیٰ کے منصب تک بٹھایا گیا اور وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان بھی شاہد خاقان عباسی صاحب ہی ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پرائم میں بہت خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کنیکٹ کر رہے ہیں انہیں۔ اور مین وائل آج جو ایک اور پیشرفت ہوئی کہ عمران خان صاحب بالآخر ان کو منتقل کر دیا گیا اٹک سے اڈیالہ جیل۔ عمران خان صاحب کے لیگل جو ٹیم ہے اس کے اہم ممبر، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، ترجمان بھی پی ٹی آئی کے مقرر کیے گئے، شعیب شاہین صاحب سے کوئکلی ذرا اس کی اپڈیٹ بھی لے لیتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
یہ شیخ صاحب، یہ آج والی جو پیش رفت ہے، یہ مطلب کچھ ایسی ہے کہ جس پر آپ کچھ ان معنوں میں اطمینان کا اظہار کریں کہ ہاں جناب کچھ ہمیں حصول انصاف کے حوالے سے امید پیدا ہوئی ہے، یا آپ کہیں گے بھائی یہ تو اتنی بیسک چیز ہے کہ اس پر یہ کیا کہا جائے، وہ تو چیزیں تو مطلب ویسی چل رہی جیسے چل رہی تھی؟ دیکھیں نا، ہم نے تو بلکہ آج تو ہمیں پتہ چلا کہ خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ جی میں تو اٹک میں سیٹل ڈاؤن، مجھے تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں. اور دوسرا، جس وقت ہم نے کہا تھا یہ جو جس کے اوپر ہمارا اعتراض بھی تھا، متعصب ججوں نے فیصلہ کیا تھا، وہ اڈیالہ جیل رکھنے کا کیا تھا، اور انہوں نے اٹھا کر کے ان کو اٹک جیل بھیج دیا، اور کس کے آرڈر سے بھیجا یہ ہمیں نہیں پتا. اور دوسری بات، ہم نے اس دن پٹیشن فائل کی تھی کہ جناب اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، اور جج صاحب نے مہینہ پہلے تو ان کی ضمانت بھی اس میں دے دی اس کیس میں، اور اس کے بعد اب آ کے 2 مہینے بعد آ کے فیصلہ کیا رہے کہ جی ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیں. دیٹ از اے روٹین میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج کہا جا رہا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ، ہم کہتے ہیں میں فیلڈ تو دے دو، ہمارے جو بندے اٹھائے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں میں تو پیش کر دو. جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں آپ نے، بے شک بنائیں اور بھی بنائے ہیں آپ، لیکن کم سے کم ان کو عدالتوں میں تو رسائی دے دو. آپ دیکھیں آج عثمان ڈار، آج آپ کے سامنے صداقت عباسی، شیخ رشید، مشوانی اور بے شمار لوگ ہیں ہمارے، ان کو تو عدالتوں کا نہیں پتا. ہم تو پٹیشنیں کر کر کے تھک گئے ہیں. اور علی اوان کے بھائی کو 1.5 مہینے بعد چھوڑا، اسی طرح شہزاد اکبر کے بھائی کو چھوڑا، اور اس طرح کے جو اب یہ اچھی بات بھی ہے عمران ریاض آ گیا، وہ کدھر کے اغوا کار جنہوں نے ان کو اٹھایا 150 دن رکھا. ہمارے لیے تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری بات تو دور کی بات ہے، ہمارے ساتھ انصاف تو دور کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم کھڑا ہونے کی جگہ تو دے دو. آج اور آپ کو اس حوالے سے فی الحال کوئی امید نہیں نظر آ رہی، چونکہ کل پرسوں ایک بات چلی نا ایک دم، جب عمران ریاض اے جناب وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، او جی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، او جی کہیں نہ کچھ بات ہو رہی ہے، او جی کوئی ڈیل کی طرف معاملہ چل پڑا ہے. یہ ایک قیاس ہی ہے یا گراؤنڈ میں بھی ایسا کچھ ہے ایکچولی؟ اور سر جو ڈیل کرتے ہیں نا، وہ ڈیلر لندن میں بیٹھتے ہیں، دبئی میں بیٹھتے ہیں، ان کو لیڈر نہ کہیں ڈیلر کہیں. عمران خان لیڈر ہے، اس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، نہ وہ ڈیل کرے گا نہ اس نے ڈیل کی ہے. ہاں ہم ایک حق کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. یہ ایڈونچر کرنا بند کر دیں خدا کے لیے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اس ملک کی جڑی کھوکھلیں ہو گئی ہیں. آج آپ مہنگائی سے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. آج آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آج آپ کے پاس ملک کو سسٹین کرنے کا نہیں ہے. کیا ہم اسی طرح چلیں گے جس طرح ماضی میں چلتے آئے ہیں؟ صحیح. اور آخر میں شعیب صاحب، یہ جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں فرمائے گا، چونکہ ظاہر آپ کو تو لیگل بیک گراؤنڈ اور آپ بارز اور یہ سارا چیزیں بھی رہے ہیں، تو یہ عامر فاروق صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے نا، جن کے بارے میں خود کہہ چکے چیئرمین صاحب آپ کے کہ جناب وہ تو ہدایات کے بغیر کوئی فیصلہ جاری نہیں کرتے، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو وہیں سے وہ ایک ضمانت والا معاملہ، وہیں سے اڈیالہ منتقلی والا معاملہ، یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک کائنڈ آف ٹریپ ہو سکتا ہے. نیچے جو ذل کرنے طرح کے ڈرامے باز، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا، سٹائل رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں دلیر ہوں، دلاور نہیں ہوں. دلاور غلط فیصلے کرتا رہا لیکن میں نہیں کرتا. اور انہوں نے جو کچھ کیا نیچے سائفر والے کیس میں، ایک تو ان ڈیٹڈ، دیکھیں ملزم کو پیش کیے بغیر نہ فزیکل نہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج سکتے ہیں، اور اس میں وکیل ہونا بھی ضروری ہے. انہوں نے ایک ان ڈیٹڈ ایک روکار بھیج دی کہ جناب یہ ہماری کسٹڈی میں ہے، سائن کر کے رکھ دی گئی. اس کا مطلب ہے جس دن ہماری ضمانت ہوئی اس دن منظر عام پر آئی. اور دوسرا، انہوں نے 6 چھٹیاں کر لی، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا بہانہ. کبھی پہلے کہا جی ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہم اس سے پہلے آرڈر لے کر آئے کہ جناب نہیں، آپ بیل کا ضمانت کا فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں عامر فاروق صاحب کے بارے میں پوچھوں گا، ان پر بھی اعتماد ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی ایک کائنڈ آف ٹریپ ہے، ہو سکتا ہے تاکہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ میں ہے اور ان کا اڈیالہ میں ہی جوائنٹ ٹرائل کر کے اس جج کے ذریعے سزا کرائی جائے سائفر والے کیس میں. مجھے یہ ٹریپ ہی لگتا ہے. انہوں نے کبھی بھی عمران خان کی محبت میں یا ایک حق دینے کے لیے نہیں کیا ہوگا. اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی ایک حکمت عملی ہوگی، اور وہ کیا حکمت عملی ہوگی وہ وقت بتائے گا. ہم بارہا درخواستیں کر چکے ہیں. یہ عامر صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ جی عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بارہا درخواستیں کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے کیسز کو نہ سنیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اور آپ کا مطالبہ آج بھی وہیں قائم ہے، یہ نہیں کہ آپ کا مطالبہ بھی قائم ہے. پیریان والے کیس سے لے کر آج تک ہر کیس میں انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے. اور پہلے والا جو توشہ خانہ، اور ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں جانے کے فیصلے پر بھی قائم ہے.
میرا خیال ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، اور اگر یہ ہے، مجھے ابھی زیادہ تفصیلات نہیں پتا اس حوالے سے، ظاہر ہے وہ بھی ہوگا، لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے کہ 2 ججز نے فیصلہ کر دیا، آپ نے اس سے ڈفرینس آف اوپینین کیا، وہ میٹر ویب سائٹ پہ آ گیا اور اس کے باوجود ان کو واپس لے لیا گیا، اور صرف نوٹڈ ٹھیک ہے ایسے کیسز ہیں، یعنی آرڈر ریزرو. اچھا، کل سائفر والے کیس میں ضمانت تھی، انہوں نے اس ضمانت کا فیصلہ کرنے کی بجائے یہ کہا کہ میں پہلے یہ فیصلہ کروں کیا ان کیمرہ ٹرائل ہوگا یا اوپن ٹرائل ہوگا، اور پھر آج آرڈر آ گیا کہ نہیں جناب ہوگا تو اوپن، جب تک کہ پراسیکیوشن کوئی اپلیکیشن نہ دے، لیکن غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہماری ضمانت، جو کہ ضمانت اب پتہ چلا ہے کہ شاید 2 تاریخ کو لگا دی. تھینک یو سر، بہت شکریہ شعیب شاہین. بہت انٹرسٹنگ یہ کہہ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے کچھ حالیہ فیصلے ہوئے ہیں، مثلا ضمانت کا یا یہ کہ ٹھیک ہے جناب آپ کو اڈیالہ کے ہم اٹک کے بجائے اڈیالہ شفٹ کریں، انہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف رائے رکھ چکی ہے پی ٹی آئی. پہلے ابھی کچھ فیصلے ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کی ہیں انہی جج صاحب نے. اس پر شعیب شاہین صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ بھی کوئی ایک ٹریپ ہے، کوئی پھنسانے کی کوشش ہے ہمیں، اور ہمیں بالکل آج بھی جج صاحب پہ اعتماد نہیں ہے، اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز نہ سنیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہوتا ہے ایک ٹریپ کر رہے ہوں ہمیں اپنے معاملات میں. ویری انٹرسٹنگ. شاہد خاقان عباسی صاحب کے ہم منتظر تھے، تشریف لے آئے پاکستان کے سابق وزیر اعظم. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا ایک پھنس گیا تھا ایک جگہ. جی میں منتظر تھے آپ کے. نو پرابلم سر. تو سر چلیں ڈائریکٹ ہی سوال پہ آ جاتے ہیں، ذرا وقت تھوڑا کم بچ گیا اس لیے. سر یہ نئی پارٹی کا قیام کہاں تک پہنچا یہ بتا دیجئے، چونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ٹی وی پہ آ کے کہ میں بالکل نئی جماعت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم سب، اور اس میں شاہد خاقان صاحب کو میں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہوں اس کا حصہ. تو آپ کنونس ہو گئے یا نہیں؟ جی دیکھیں، کنونس والی بات نہیں ہے، یہ بات بڑی عرصے سے چل رہی ہے. جب ہم نے ری امیجننگ پاکستان کا سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت سے ہی آپ سب حضرات کہتے تھے پارٹی بن رہی ہے، پارٹی بن رہی ہے. پارٹی کا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ملک کے مسائل پر بات ہو، ایسا فورم ہو جہاں ملک کے مسائل ان کے حل کی بات کی جائے. اور ہم نے کیا، ہم 4 صوبے میں گئے، ہر جگہ بات کی، مسائل پر بات کی، مسائل کے حل پر بات کی. اب کچھ عرصے سے پھر یہ بات ہے جی نئی پارٹی بن رہی ہے. جو معاملہ بھی ہوگا اس کا مقصد ہونا چاہیے. میں جماعت کے ساتھ پچھلے 35 سال سے زیادہ مجھے عرصہ ہو گیا ہے. آج ملک کی جو مشکلات ہیں، جو ملک کے معاملات ہیں، ان کا حل کیسے ہوگا؟ ہمارا سوال یہ ہے، کیا جو جماعتیں آج ملک کے اندر ہیں وہ اس کا حل کر سکی ہیں؟ پچھلے 3 سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے، بدقسمتی سے حل کوئی نہ دے پائی. تو ہم جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل آپ کو چاہیے. آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم ملک کے مسائل کی بات کریں، اس کے حل کی بات کریں. اس کے لیے آپ مسائل کے حل کے لیے نئی جماعت خیال یہ ہے بنانے میں کنونس ہو چکے ہیں آپ، بننی چاہیے نئی جماعت؟ دیکھیں، میرے کنونس ہونے کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مقصد ہے اس کا یا نہیں ہے. یہ بات صرف جماعت بنانے کی نہیں ہے یا اقتدار میں آنے کی یا کرسیوں کی بات نہیں ہے، مقصد ہونا چاہیے. اور مقصد آج بڑا واضح ہے کہ ملک کے مسائل کے حل کی بات کی جائے. اگر جو پرانی جماعتیں ناکام ہیں تو یقیناً کوئی نئی جماعت بنے گی، 1 بنے گی، 2 بنے گی، جماعتیں اور بنے گی. آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ بنائیں گے نئی جماعت یا نہیں؟ مطلب آپ کا تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا، آپ بنائیں گے نئی جماعت یا نہیں؟ بھائی آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ آپ کو جواب یہی دے پاؤں گا کہ اگر مقصد ہوگا تو یقیناً کوئی ایسا مقصد ہو جس ملک کا فائدہ ہو تو میں اس کے حق میں ہوں، اس کے مخالف نہیں ہوں اس جماعت. تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ مقصد ہے یا نہیں ہے، ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مقصد آپ بتا دیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تو کہا ہے آپ کو، میں نے کہہ چکا ہوں. میں نے کہا جماعت بنائیں گے، آپ نے کہا مقصد ہوگا تو بنائیں گے، تو میں نے کہا آپ بتا دیں مقصد ہے یا نہیں. تو اگر آپ بتا دیں تو میں کیسے بتاؤں جماعت صاحب؟ میں وہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں ٹی وی پر کہ الیکشن کا آج مجھے الیکشن بے مقصد اور بے سود نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ملک کے مسائل پر تو بات کی نہیں ہے. جب تک آپ بیٹھ کر آگے کا راستے کا تعین نہیں کریں گے، آج کوئی جماعت بھی مسائل کو حل نہیں کر سکتی. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا الیکشن کا. اچھا، آج کی تاریخ میں آپ نون لیگ کا حصہ ہیں شاہد صاحب؟ جی میں آج نون لیگ کا حصہ ہوں. جی میں نون لیگ کا عہدیدار نہیں ہوں، نہ میں کابینہ میں تھا، لیکن میں نون لیگ کا حصہ ہوں. لیکن شاہد صاحب اب آپ یہ سنیے گا، اب تو خود نون لیگ کے، میں نے چلایا بھی تھا، آپ تھے نہیں، اب خود نون لیگ کے اندر سے آپ کو مشورے آنا شروع ہو گئے آن ریکارڈ، آن ایئر. زبیر صاحب نے آج یہ کہا کہ میں نواز شریف صاحب کا ترجمان ہوں، آج کے پروگرام میں انہوں نے، اور پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا آپ کو بڑا واضح کہ نون لیگ کی. سنیے کیا کہا، پھر آپ بتائیے گا، سنائیے گا. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پہلے نون لیگ تو چھوڑ دیں. جب اتنا آپ کلیئرٹی کہ ہم کسی اور کی بیساکھیوں پر ہیں، ہم 2 نمبر سیاست کر رہے ہیں، ہم ڈیلیں کر رہے ہیں، تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں؟ سر
اب نون لیگ کے اندر سے آپ کو مشورہ آ رہا ہے کہ بھائی زبیر صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، نون لیگ کے اندر سے آ رہا ہے، میں بھی نون لیگ میں ہوں. بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ملک کی بات کر رہا ہوں. آج ہم سب کو ملک کی بات کرنی ہے، ہمیں مشورے جسے دینے ضرور مشورے دیں، میں ہر مشورے کا احترام کرتا ہوں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے پوائنٹ، وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ اگر آپ کو اتنی بری لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے ہیں وکٹ کے دونوں طرف بھی، تو پھر ہم اگر ڈیلے بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں پارٹی، آپ کیوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ تو ہی ہیز اے پوائنٹ. میں نے ڈیلیور جی بالکل ان کے مشورے پہ میں عمل کر لیتا ہوں، ان کو مجھے مشورے دینے کا حق حاصل نہیں ہے. تنقید میں نے پارٹی پر کبھی تنقید نہیں کی، میں نے بات کی ہے پرفارمنس کی کہ 3 سال 8 مہینے عمران خان نے اس ملک میں کوئی کام نہیں کیا، پھر ہم 16 مہینے کی رہے کہ ہم کام کر پائے ہیں. ہمیں اپنے پرفارمنس کو دیکھنا ہوگا. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ جواب نہ میرے پاس ہے نہ زبیر صاحب کے پاس ہیں. اب اچھا اگر آپ نئی جماعت بنا بھی لیتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نئی جماعت بننے کی سارا آپ نے بات کر لی، میں ریپیٹ نہیں کرتا، تو جماعت تو بن جائے گی، اس کا ووٹر کہاں سے آئے گا؟ ووٹر تو ابھی آلریڈی سیٹ ہے نا، پی ٹی آئی، نون، پیپلز پارٹی، تو یہ ووٹر کہاں سے آئے گا اس جماعت کا؟ جی ووٹر آتا ہے. ووٹر اگر یہ دیکھے گا کہ کوئی جماعت ہے جس کا ایک مقصد ہے جو ان کے حل کی بات کر رہی ہے تو ووٹر آئے گا. آپ لوگوں کو ایک آلٹرنیٹو دیتے ہیں. میں کسی جماعت کے حق اس کے خلاف میں نہیں ہوں، لیکن اگر یہ جماعتیں عوام کے مسائل حل نہیں کر پائیں گی تو پھر لوگ کہیں اور دیکھیں گے. ہم نے جو ری امیجننگ پاکستان شروع کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ان جماعتوں کو جگایا جائے، ان کو عوام کی بات کریں، عوام کے مسائل کے حل کی بات کریں. وہ بات آج بھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب، سر آپ نے کہا میں نون میں ہوں ابھی، تو آپ یہ 21 اکتوبر کو آپ جائیں گے لاہور قائد محترم کے استقبال کے لیے؟ جی 21 اکتوبر جو پروگرام ہوا، جی میں نون لیگ میں ہوں، میں اس میں شامل ہوں گا، لیکن بات یہ شمولیت کی نہیں ہے. بات آج ملک کے مسائل کی ہم نے کرنی ہے، شمولیت ہو یا نہ ہو. آج مسلم لیگ نون کا مقصد ملک کے مسائل کی بات کرنا ہے، اس کے حل کی بات کرنا ہے. اور یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نون لیگ کی اس وقت جو پالیسی ہے وہ کچھ، یعنی آپ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بھائی بعد اس وقت شمولیت ہے اس کی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایک بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے نا کہ نواز شریف صاحب اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں، ایک ایونٹ تو ہے نا، بڑی خبر. اب مثال کے طور پہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ نہ آئے، اس لیے کہ شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے اکتوبر میں، تو گاڑیاں پھنس جائیں گی، ایمبولینس پھنس جائیں گی، بچوں کو پریشانی ہوگی، تو ہم نہ آئے. رویل اصغر صاحب کہتے ہیں بیان بہت ہی احمقانہ ہے. ابھی چل کیا رہا ہے نون لیگ میں؟ مطلب اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے، استقبال کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ایئرپورٹ کارکنان کو بلانا ہے نہیں بلانا. میاں صاحب جب واپس آئیں گے وہی بہت بڑا ایونٹ ہے ان کا واپس پاکستان میں آنا. وہ اگر اپنی پارٹی کو ڈائریکشن دیں گے. آج پارٹی کے اندر میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی بات کر رہا ہے. میں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، اصل مسئلہ جو ہے وہ اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے، اس پر تو کوئی بات کرے گا یا نہیں کرے گا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس ملک کے مسائل، اس کے عوام کی تکلیف اور اس کے حل کی بات کرنی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کرے گا نہیں کرے گا، سب کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ شاید صاحب ہر جماعت کہہ تو یہی رہی ہے نا کہ ہم اس لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کے حالات بدل دیں، تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ تو سب یہی رہے. جی یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے نا کہ مجھے اقتدار دے دے میں حل کر دوں گا. سارے اقتدار میں 3 سال رہ چکے ہیں. آج آپ پچھلے 3 مہینے لے لیں جب سے حکومت گئی ہے، 3را مہینہ چل رہا ہے، کسی نے عوام کے مسائل کی بات کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے. تو پھر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حل یہ نہیں ہے، تو پھر یعنی عوام کے مسائل کی آپ نے کہا بات کرنا حل ہے. میں نے کہا بات تو سب کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی حل نہیں ہے. اچھا دعوے بھی سب کر رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کی. یہ جو موجودہ حکومت ہے نگراں حکومت، وہ کہتی ہے ہم پوری کوشش کریں گے، ہمیں آئیڈیل حالات میں ملک نہیں ملا ہے، ہم کوشش کریں گے جب ہم جائیں تو کم از کم جیسا ملا تو اس سے تھوڑا بہتر چھوڑ جائیں. If these are not the solutions, then what exactly is the solution? دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بات کر رہا ہے عوام کی. انٹرم گورنمنٹ کے کام نہیں ہے، وہ تو 3 مہینے کے لیے آئے ہیں. مجھے جو جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، کوئی بھی عوام کی تکلیف کی بات کر رہا ہے، حل کی بات کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے 3 سال میں کیا پرفارمنس دی ہے. تو اب سر اب میں آپ نے کہا ہے تو میں چلیں آپ کی جماعت کی بات کروں تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں جناب میں آؤں گا، عوام کے حالات بدلوں گا. اب آپ ان سے پوچھیں گے کیا کیا، تو 16 مہینے کے لیے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے یہ کوئی کم کام کیا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ورنہ تو ملک ہی ڈیفالٹ ہو جاتا تو بچتا کیا پیچھے. اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے 5 سال جب ہمارے تھے، جس میں آپ کا بھی تھا 1 سال جتنا بھی، اس میں بھی ہم نے کیا عوام کے لیے بہت کچھ. وہ یہ کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بس یہی سوال. اب جو عوام کے سوال ہیں وہ کچھ اور ہیں، ان کے جواب ہمارے پاس ہیں نہیں. تو یہ آپ کو یہ مشکل ہر جماعت کو پولنگ اسٹیشن پر آئے گی. آج کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی اس کے پاس صلاحیت ہے
یا اس کی پرفارمنس ہے جو وہ آگے مسائل کو حل کر لے گی. یہ مسئلہ ہے ملک کا. الیکشن میں مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن عام طور پہ ہر سیاسی مسئلے کا حل ہوتا ہے. ہاں آج آپ کی معیشت جس نہج پر کھڑی ہے, جہاں پر آپ کی سیاست کھڑی ہے, اگر آپ نے الیکشن سے پہلے مستقبل کے راستے کا تعین نہ کیا, الیکشن مزید انتشار دے گا ملک کو. یہ میری بات یاد رکھیں. آج وقت ہے, آج سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں, جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کی سیاست اور گورننس میں, آگے کے راستے کا تعین کریں. یہ باتوں سے کام نہیں چلے گا. یعنی فوج, عدلیہ اور ساری جماعتیں بیٹھیں اور سیاسی جماعتیں 4-6 بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں, آگے کے راستے کا تعین کریں, بشمول پاکستان تحریک انصاف, بشمول ہر جماعت کے, بشمول پاکستان تحریک انصاف کے. اگر یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں, یہ عوام سے ووٹ لیتی ہیں. صحیح ہے. اگر پی ٹی آئی یا بلہ الیکشن میں نہیں ہوتا تو ایسا الیکشن کریڈیبل ہوگا یا ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوگی, ایسا الیکشن جو مزید انتشاری پیدا کرے گا؟ یہ آپ بتا دیں, جب بھی کوئی جماعت سیاست سے باہر ہوئی ہے, وہ اگر بیلٹ باکس پر, بیلٹ پیپر پر نہیں ہوتی تو وہ الیکشن اس کو بیچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ مزید انتشار کا باعث بنتا ہے. یہ سب باتیں ہوئی ہیں. 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ این الیکشن کے دوران آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کر کے اور الیکشن کو متنازع کر دیا, الیکشن چوری ہو گیا. اگر ہم الیکشن ہی چوری کرتے رہیں گے تو ملک تو آگے نہیں چلے گا, چاہے وہ 18 میں ہو یا 23 میں ہو. سر یہ احتساب کرنا, یہ مسئلہ چاہے وہ 1948 میں ہو یا 2023 میں ہو, یہ انتخاب کا جو عمل ہے یہ بڑا ایک سیکرڈ عمل ہوتا ہے. اس کو اسی طرح ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اور یہ احتساب, یہ مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پر نواز شریف صاحب اگر یہ کہیں کہ جناب ہم واپس آ کر ان کرداروں کا جنہوں نے 18 میں ہمارے ساتھ یہ کیا, جس کی وجہ سے ملک پٹری سے اتر گیا, یعنی کہ فیض صاحب اور باجوہ صاحب اور جوڈیشری کو, تو ان کا ہم احتساب کریں گے آ کر, تو یہ ایک مسئلہ, اگین یہ مسئلے کو حل کرے گا یا بھی مسائل بڑھائے گا؟ دیکھیں, اگر یہ ڈیمانڈ ایک جماعت کرتی ہے تو آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے, یہ معاملات عوام کی نظر میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا, یہ خرابیاں یقیناً جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں, اس طرح کی بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے جہاں ہم یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن آج عوام کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف کی بات کریں, ہمارے مسائل کی حل کی بات کریں. اگر ہم آج احتساب کی بات کریں گے کہ فلانے نے یہ کیا یا وہ کیا, یقیناً یہ خرابیاں ہوئی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ آج کون سے قانون کے تحت آپ یہ احتساب کریں گے, کون کمپلیننٹ ہوگا, کس پر الزام لگے گا, یہ قانونی معاملات ہیں. لیکن یقیناً ان پر میں نے ہمیشہ کہتا ہوں, ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, کم از کم حقائق کا علم پاکستان کے عوام کو ہو جائے. باقی ان معاملات کو پروسیکیوٹ کرنا تقریباً میری نظر میں ناممکن کام ہے. ناممکن کام ہے, اوکے. اور پچھلی گورنمنٹ میں جب ایسی کوشش کی تھی نون لیگ نے, آپ کے خیال ہے وہ ایک ٹھیک کوشش تھی یا وہ بھی ایک خواہ مخواہ کی کوشش تھی, جس پاکستان میں ایسی چیزیں ممکن نہیں ہے ابھی اس حد تک پہنچے نہیں ہیں؟ میرا اشارہ مشرف صاحب کے احتساب کی طرف ہے. وہ ٹھیک عمل تھا جو کوشش تھی؟ دیکھیں, مشرف صاحب کا جو احتساب ہے وہ ایک ابہام کا شکار رہا پہلے دن سے. کس نے کیا, کس نے کیا کہا, کس نے کیا نہیں کیا, وہ آج تک کسی کو علم نہیں ہے. نون لیگ نے کیا نا, نون لیگ گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ کمپلینٹ بنی آرٹیکل 6 کے تحت. مشرف وہ کس نے کہا تھا؟ ملک کے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں اٹارنی جنرل کے صبح آ کر بتائیں کہ آپ کمپلینٹ بنے گا نہیں بنے گا, اگر آپ نہیں بنے گا تو ہم بن جائیں گے. پھر نام ای سی ایل پر کس نے ڈالا؟ وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈالا. تو ہم یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں. نہیں, جس طرح ایک رویہ تھا نا جو پی ٹی آئی نے اپنایا, پی ٹی آئی کھل کے مشرف صاحب کے دفاع میں آ گئی جب فیصلہ آ گیا ان کے خلاف, انہوں نے کہا نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک رویہ تھا نون لیگ نے اپنایا کہ نہیں ٹھیک ہے جناب آگے بڑھے, ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں. تو نون لیگ نے صحیح کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں پھر گزارش کروں گا, ہم حقائق کو ذرا بھول جاتے ہیں. وہاں پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ حکومت سے پوچھ کر آئیں کہ اس معاملے میں آپ پروسیکیوٹ کریں گے یا ہم پروسیکیوٹ, اور حکومت نے کیا کہا؟ اور حکومت نے کہا جی ہم کریں گے, حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ میں پوچھ رہا ہوں, یہ آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ تھا حکومت کا یہ کرنا؟ یہ فیصلہ, یہ چوائس تھی نہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں, یہ چوائس نہیں تھی. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں. سر, یہ فیض آباد دھرنا کیس ایک بار پھر ری اوپن ہوا ہے. وہ دھرنا سب کو یاد ہے, اس وقت میں آپ وزیر اعظم پاکستان تھے. آپ نے جو کچھ بھی چیزوں کو دیکھا, آپ کس کنکلوژن تک پہنچے کہ وہ ایک آرگینک ایک چکر چل رہا تھا جو بھی چلا, یا وہ انجینئرڈ تھا سارا معاملہ؟
دیکھیے یہ معاملات آرگینک نہیں ہوتے, ہمیشہ ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ سب ہم نے دیکھے ہیں, آپ 13 کے بعد دیکھ لیں, دھرنا ہوا, ڈان لیگ ہوئی, پناما لیگ ہوئی, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, حکومت توڑ دی, الیکشن چوری ہو گئے. یہ سب باتیں آج اس کے نتیجے آپ بھگت رہے ہیں. اب گزارش یہ ہے, فیض آباد دھرنا بھی اس وقت کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اور مقصد کیا تھا, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جب جس ملک کا دارالحکومت کے اندر لوگ داخل نہ ہو سکیں, کسی کوئی اور سڑک پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو, تو یہاں پر جو 65 سفارتکار ہیں وہ کیا لکھتے ہوں گے اپنے ممالک میں؟ یہاں پر کون انویسٹ کرے گا, یہاں پر کون آئے گا, اب کی حکومت پر کون یقین کرے گا؟ یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان ملک کا ہوتا ہے, نقصان اس ملک کے عوام کا ہوتا ہے. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ان سب غلطیوں, خرابیوں, کوتاہیوں کا مجموعہ ہے. لیکن سر ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حکومت کے خلاف استعمال ہوا, دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہی تو حکومت کو بچایا, ورنہ جو دھرنے کے لوگ تھے وہ تو فوج کے علاوہ کسی کی ضمانت ماننے کو تیار نہیں تھے. ایسے میں فوج خود آئی, ڈی جی سی آ گئے اس وقت کے, انہوں نے نام لکھ دیا بواسطت میجر جنرل فیض امین, اور حکومت کو بچایا. تو انہوں نے, فیض صاحب نے حکومت کو پھنسایا فیض آباد میں, فیض صاحب نے فیض آباد میں حکومت کو پھنسایا یا بچایا؟ یہ پولیس کمیشن بتا دیں آپ کو حقیقت. آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ ملک کے وزیر اعظم میں تھا, وہاں پر جو ہو رہا تھا ہم سے بالا تھا. یہ ایک حقیقت ہے. یہاں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس وقت فیض صاحب سے بات کی تھی, یا فیض صاحب نے دھرنے سے پہلے, کہ وہ سائن کرنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا ایز اے پرائم منسٹر کہ سر پھر ہم یہ کرنے لگے, آپ بتائیے کر لیں؟ نہیں, میری فیض صاحب سے کبھی بات نہیں ہوئی, کبھی نہیں. احسن اقبال صاحب میرے وزیر تھے, یہ انہوں نے فیصلہ کیا, اور یہ فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں فیصلے کے. انہوں نے سائن کیا ہے, کیوں کیا یہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن جس بات کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان معاملات میں پڑے رہیں گے تو آگے کی بات کون کرے گا؟ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ فیض آباد دھرنے کی حقیقت ڈھونڈنا ہے. اگر ڈھونڈنا ہے تو پھر سب بات کام چھوڑ دیں, اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. اگر کورٹ عدالت چاہتی ہے مجھے بلا لیں, میں آ کے بتا دوں گا, جو میرے علم میں میں اس کے بارے میں بتا دوں گا. جو بھی وہاں پر لوگ تھے ان کو بلا لیں, آئی جی پولیس کو بلا لیں, کمشنر اسلام آباد کو بلا لیں, انٹیریئر سیکرٹری کو بلا لیں, آرمی چیف کو بلا لیں, سب پوچھ لیں گے. ہم بڑے, یہ آج ملک کے مسائل کیا ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ باتیں بڑی عجیب. تو سر چونکہ آخری بات, 2 بیانات ہیں نا, 2 رائے. ایک وہ ہے جو آپ نے کہی کہ بھائی پچھلا چھوڑو, آگے بڑھو, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک یہ کہ بھائی جب تک پچھلے کا احتساب نہیں کرو گے ایکشن ریپل ہوتا جائے گا, دوبارہ سب کچھ ہو جائے گا. اگر 99 کے کرداروں کا احتساب ہو گیا ہوتا تو 18 نہ ہوتا, 18 کا کر لو تاکہ 24 میں نہ ہو. ایک یہ رائے بھی ہے. تو آپ کی رائے مطلب مختلف ہے. آپ کی رائے بھائی جو ہو گیا چھوڑو یار, اب آگے بڑھو بس, ٹھیک ہے. میں گزارش کر رہا ہوں آپ ٹروتھ کمیشن بنا دیں, حقیقت عوام کے سامنے رکھ دیں, احتساب عوام کو کرنے دیں, تاریخ کو احتساب کرنے دیں. آپ عدالتوں میں یہ پروسیکیوشن نہیں کر سکتے, میں معذرت سے کہتا ہوں. آج 5-6 سال اس معاملے کو گزر جائیں, آپ کیا پروسیکیوشن کریں گے؟ لیکن اس سے سبق تو حاصل کر لیں. ہم سے نہ پروسیکیوشن ہوتی ہے نہ سبق حاصل کرتے ہیں, پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد جو عوام کے مسائل کی جو بات کر رہے تھے نا, کہ عوام کے مسائل, ہم ایسے ایک عوام کے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم نے آج کچھ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے, اور ان سے ہم نے کہنا ہے کہ اپنی وہ ٹیکنیکلٹیز اور مشکل ٹرمز اور اس کو ایک لمحے کو ذرا سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنی رائے کی, اپنی تجربے کی, اپنے علم کی روشنی میں یہ بتائیں یہ پیٹرولیم پرائسز سب سے 331 روپے, اور ابھی آگے بس ابھی کیا تاریخ ہو گیا, 26 ہو گئی, ابھی ایک تاریخ آنے والی ہے پہلے, اس میں پھر شاید پتہ نہیں کیا, کوئی کہہ رہا ہے 350, 450, کچھ عرصے میں جا کے 400 تک. یہ کیا, یہ پیٹرولیم پرائسز, یہ جب ان میں جو اضافہ ہے اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ آف دا ڈے از ٹو بی بلیم, یا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ ایک معاشی مسئلہ ہے جس کو سیاستدانوں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے کہ وہ تم نے مہنگا کر دیا تم چور ہو, تم نے مہنگا کر دیا تم چور. یہ ہے کیا اور اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. پیٹرول 331 روپے کا ہو گیا ہے. پیٹرول کتنے روپے کا ہوگا؟ پیٹرول کیوں مہنگا ہوتا ہے؟
اس کی مہنگائی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پاکستانی عوام سیدھی بات ہے، جب پیٹرول مہنگا ہو نا سمجھو وزیر اعظم چور ہے، بس یہ اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ وہ آئے اور ان کے دور میں پیٹرول مہنگا ہوا، جب پیٹرول مہنگا ہوا تو نون لیگ کے لوگوں نے کہا ارے 3 روپے بڑھا دیے پیٹرول پہ، خدا کا خوف نہیں اس انسان کو، کیا کر دیا یہ اس لیے کہ یہ چور ہے نا اس لیے دیکھو 3 روپے بڑھ گئے، ارے 2 روپے بڑھا دیے 4 روپے بڑھا دیے، کیا کیا اس نے؟ تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا اس پہ وہ عمل نہیں کر سکے اور پیٹرول مہنگا ہوتا گیا۔ پھر وہ نون لیگ کی اپوزیشن جو کہتی تھی ارے 4 روپے بڑھا دیے اس آدمی نے، کر کیا رہے آدمی پاکستان کے ساتھ، وہ آ گئی حکومت میں، اس نے 3-4 کو رکھا سائڈ پہ، اس نے کہا 15 روپے 20 21 26 24 ٹھک 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 331 کا ہو گیا پیٹرول۔ تو اس کا مطلب انہوں نے بھی جو دعوے کیے وہ بھی اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ ایک معصومانہ سوال تو یہ ہے، یہ پیٹرولیم پرائسز کا انکریز از اٹ ایکچولی اے پولیٹیکل پرابلم اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس ایٹ آل؟ کہ بھائی یہ مسئلہ سیاست دانوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بنا لیا، چونکہ جو بھی لیڈر ہوگا جو بھی حکومت میں ہوگا جب پیٹرول مہنگا ہوگا اس کو گالی پڑے گی عوام کی طرف سے، گالی سے مراد تنقید ہے، اور اس کا سیاسی مخالف کہے گا دیکھو اس نے اے عوام دیکھو اس نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ مجھے یاد ہے یہ گورنمنٹ جو شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو تھی وہ کہتے تھے عمران خان نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا، پھر جب ایسا لگا کہ بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جاننے ہی والی ہے، بس گئی کہ آج گئی کہ کل گئی نہیں تھی، جانے والی تھی، تب شہباز صاحب کا انٹرویو لیا نسیم زہرا صاحبہ نے۔ اس میں شہباز صاحب نے کہا، جب نسیم صاحبہ نے پوچھا نسیم زہرا صاحبہ نے کہ پیٹرولیم پرائسز کا آپ کیا کریں گے، انہوں نے کہا جی عالمی منڈی میں جو قیمتیں ہوں گی اسی حساب سے ہوگا نا۔ تب انہوں نے نہیں کہا کہ ہم سستا کریں گے، چونکہ تب لگ رہا تھا 2 دن بعد حکومت ہے، تب انہوں نے نہیں کہا۔ تو شاید ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سیاستدان اپنی سیاست میں عوام کو گھما رہے ہوتے ہیں، اصل میں اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بھائی یہ بھی عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چکر کیا ہے۔ آج ہم نے اس فیلڈ کے 3 ماہرین کو، خاقان نجیب صاحب ایک اکانومسٹ ہیں جو کہ اس حوالے سے نظر رکھتے ہیں، ان کو زحمت دی، تھینک یو ویری مچ سر۔ اسد رضا صاحب آئل مارکیٹنگ کمپنی کے بہت امپورٹنٹ ریپرزینٹیو، بڑے اہم عہدے پر ہیں جی ایم، تو ہم ان سے ذرا سمجھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب اکانومسٹ ہیں، آف کورس ان کی وہ ایک ایفیلیشن بھی رہی، لیکن ہم ان سے بھی یہی ایک ایکیڈمک انداز میں جاننا چاہیں گے کہ بھائی یہ چکر کیا ہے، اور میں تینوں سے گزارش کروں گا اس کو ہم ذرا ایکیڈمک رکھیں اور ذرا جتنا ہم کم ٹیکنیکل رکھ سکیں اگر اس کو۔ خاقان صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، میرا پہلا سوال تینوں سے ایک ہی ہے، اس کو جتنا شارٹ پریسائز اور آسان رکھ سکیں۔ یعنی اگر کسی ملک میں پیٹرول مہنگا ہے تو وہاں کی گورنمنٹ اس میں، یعنی اس کا گورنمنٹ کی کارکردگی سے کتنا فیصد تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا پھر ایک اٹ از ایز سمپل کہ بھائی جتنی کی ایک چیز ملے گی اس پہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف ٹیکسز ہوگا جو کہ ہر حکومت اتنی % لگاتی ہے تقریباً اور آگے بیچتی ہے، اس کا گورنمنٹ کی کارکردگی سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ خاقان صاحب۔ سو بدامی صاحب اس کو 2 کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ایک شارٹ رن میں ایک لانگ رن میں۔ شارٹ رن میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں چونکہ 1 روپے کی قدر کمزور ہوئی، اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ عرب لائٹ جو کہ ہمیں میٹر کرتا ہے وہ $96 کا ہے پر بیرل اس وقت۔ اگر آپ 3-4 ماہ پہلے چلے جائیں تو یہ $78 پر بیرل کا تھا۔ سو آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں 23% کی تبدیلی آئی۔ اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ جب آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا جو ریسنٹ والا ہے، تو یہ آج سے 2 سال پہلے 15 روپے کی لیوی تھی، پھر 30 روپے ہوئی، اور اب پیٹرول پہ 60 روپے ہو گئی، اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 50 روپے ہے۔ ان دا شارٹ رن یہ 3 عوامل ہیں۔ لانگ رن میں عوامل اصل یہ ہیں کہ پاکستان کی اپنی کیپیسٹی آف کروڈ ویکن ہوئی ہے اور ہمیں امپورٹ پہ زیادہ ڈپینڈنسی کرنی پڑی ہے۔ 2022-23 میں 47 ویلز ہیں، پیچھے چلے جائیں 4 سال پہلے 5 سال پہلے تو 110 ویلز تھے۔ سو یہ ہیں لانگ رن کے عوامل جس میں ہم نے ڈپینڈنس اپنی انرجی سے تبدیل کر کے انٹرنیشنل پہ ڈالی، اور شارٹ رن میں یہ ہوا۔ شارٹ رن میں اگر آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت بہتر ہوتی تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ کا پی ڈی ایل جو ہے آپ نیگوشیٹ کرتے اور کہتے کہ ہمیں پی ڈی ایل نہیں لگانا یا پی ڈی ایل کم لگانا ہے، پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وقت 0% سیلز ٹیکس ہے۔ خطے میں اس وقت پیٹرول کی پرائسز پاکستان میں کم ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ خطے میں قوت خرید پاکستانیوں کی کم ہے کمپیئر ٹو انڈیا یا بنگلہ دیش۔ یہ ہے ایک اوور آل تناظر ٹھیک ہے جو اس وقت ہے۔ اب اگر میں آپ کی بات سمجھ گیا، اس کو اگر کوئکلی بفور آئی موو ٹو مائی ادر گیسٹ اسد صاحب، یہ اس کو اگر خاقان صاحب کوانٹیفائی کرنا ہو، اگر ایکو آ رہا ہے ذرا دیکھیے گا، اگر کوانٹیفائی کرنا ہو
تو خاقان صاحب اس کو کیا 50-50 کہیں گے کہ بھائی دیکھیں خریدنا ڈالر میں, اب اگر ڈالر مضبوط ہے اور آپ کا روپیہ کمزور ہے, اس میں گورنمنٹ کی گورننس کا فیکٹر آ جاتا ہے. آپ کو لیوی لگانی پڑی ہے اس لیے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے, آئی ایم ایف کے بعد اس لیے جانا پڑا ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی اکانومی اچھی نہیں سنبھالی, اس میں معاملہ گورننس کا ہے. لیکن ہاں جی وہ $75 سے ہو ہی گیا $95 کا, اس میں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. سو اف یو ہیو ٹو کوانٹیفائی کہ اس میں گورنمنٹ کا کتنا پرسنٹیج ہوتا ہے اور انکنٹرولبل فیکٹرز کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے, تو آپ کتنا کریں گے رفلی, سو دیٹ وی گیٹ اے رف آئیڈیا. سر دیکھیں رف آئیڈیا تو یہ کہ آف کورس ہمارے میکرو فنڈامنٹلز کمزور ہیں, ہماری پیداواری صلاحیت ملک کی کمزور ہے, روپے پہ پریشر ہے, روپے کے انفلوز کم ہیں, روپے پہ پریشر ہے. جب یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کی ہے, جیسے ہم نے ایک کریک ڈاؤن کیا, ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا, تو روپیہ مستحکم ہوا. روپے میں اگر 25-28% ویکنیس اس سال ہوئی ہے تو وہ پلین ایک لارجلی کر رہی ہے, اور اس میں ایک حکومت یا پچھلی یا اس سے پچھلی حکومت کا نہیں, ہم تو کئی دہائیوں سے اپنے فنڈامنٹلز نہیں ٹھیک کر پائے. دیٹ از دا ریالٹی. آپ کی پیداواری صلاحیت ہر جگہ کمزور ہے. دوسرا آپ نے آف کورس ڈرلنگ نہیں کی, وہ بھی پچھلے مطلب کئی دہائیوں سے آپ نے پراپر کام نہیں کیا, سو وہ بھی ایک چیز ہے ایسی جو آپ کو ڈسٹرب ہے. سو یہ اکنامک گورننس تو پاکستان کا ایک کلیدی ایشو ہے. وسیم بھائی یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ دیٹ آؤٹ. اچھا میں اسد صاحب کو ذرا کنیکٹ کر رہے ہیں. مین وائل مزمل صاحب آپ بتا دیجیے پلیز, آپ سے یہی سوال. دیکھیں میں تھوڑا سا مختلف جواب دوں گا. اوکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے یہ پیٹرولیم قیمتیں. صحیح. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یوکرین وار اور اس سے پہلے جب کموڈٹی سپر سائیکل شروع ہوا تھا تو پرائم منسٹر آفس میں جو ہے جب پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنے کا ذکر ہو رہا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بڑھ رہا ہے, تو اس وقت میں نے جو ہے اس وقت کے چیئرمین اور پرائم منسٹر کو بولا, عمران خان صاحب کو, کہ بھائی آپ کیوں اعلان کرتے ہیں, آپ کے ملک میں جو ہے یہ او سی اے سی ہے, یہ جو بڑی بڑی پیٹرول کی کمپنیاں ہیں یہ خود کفیل ہیں, یہ اپنا ریٹ خود نکالیں. آپ 15 دن تک روک کے رکھتے ہیں اور جب بڑھتا ہے تو اسٹریٹ گالیاں آپ کو, نہ آپ کی جیب میں پیٹرول کی قیمت جاتی ہے نہ کچھ جاتی ہے, ٹیکس آپ نے کم کر دیا, سارا کچھ کر دیا. لیکن کیونکہ میڈیا جو ہے ہمارا وہ پیٹرول بم کے طور پہ سامنے پیش کرتی ہے, اکساتی ہے لوگوں کو کہ ابھی بم آیا, پھر بم مارتے ہیں جب حکومت والے, تو پھر اس بم کے جو ہے اثرات میڈیا سناتی ہے. میں نے کہا اب یہ غلط کرتے ہیں نمبر 1. تو اس وقت مجھے بولا انہوں نے کہ بھائی آپ بات تو صحیح کر رہے ہو. تو یہ ایک فیصلہ ہو گیا تھا پرنسپلی کہ جیسے ہی یہ کموڈٹی سپر سائیکل نکلے گا یہ مارکیٹ کے حوالے کر دیں گے, ہم صرف ریگولیٹ کریں گے. اس میں نے مثال دی تھی نا, ٹماٹر بھی یہ 20 روپے کلو سے 400 روپے کلو ہو جاتا ہے, پھر 400 سے 20 روپے کلو ہو جاتا ہے. تو یہ عالمی مارکیٹ ہے, پبلک بھی سمجھ جائے گی. لیکن پرابلم پتہ ہے کیا وسیم بھائی, ہماری بیوروکریسی, ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نا سودا نہیں لے کے دینا چاہتے. اچھا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پیٹرول کے آپ کو ٹھیکے دینے ہوتے ہیں, باہر ٹینڈر کھلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, $0.5 یا کچھ سینٹس بھی اگر کمیشن ہونا تو وہ لاکھوں اور ڈالر میں ملینز آف ڈالرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایل این جی بھی ہے. ایل این جی بھی اب سرکار نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, کوئی جو ہے کوئی اور نہیں لے سکتا. تو جو وہ ٹینڈر کھولتا ہے یا جو بڈنگ ہوتی ہے وہ تمام کی تمام کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے وہاں سے. پھر اسی طریقے سے جب ملک میں آتا ہے پیٹرول, پھر ایک قیمت نکالی جاتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی ریٹ پہ پیٹرول دینا ہے, یہاں سے لے کے خیبر تک, اس کا ایک کرایہ, فریٹ پول, پھر ایکسچینج ریٹ ایزمپشنز. بھائی آپ کمپیٹ کرنے دیں نا پی ایس او کو شیل سے, شیل کو ٹوٹیل سے, ٹوٹیل کو بائکوں سے, بائکوں کو فلاں سے, ٹھیک ہے. اوکے. اب اس کے بعد ایک اور چیز, ابھی دنیا میں تو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. ابھی خاقان صاحب نے بول دیا کہ پاکستانیوں کی قوت خرید نہیں ہے لیکن پاکستان سے باہر پیٹرول مہنگا ہے. کہنے کا مطلب ان کا ہوگا انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ. بھائی میرے بات سنیں, وہاں پہ 80 سے 90% ان کی جو ملک میں جو تجارتی گڈس ہے نا وہ بائی ریل چلتی ہے. پاکستان میں ریل ٹرانسپورٹیشن ہی ختم کر دی گئی. اب ٹرک کا کرایہ, کراچی پورٹ سے جو ٹرک نکلتا ہے لاہور جاتا ہے اس کا زیادہ کرایہ ہے. چائنا سے پاکستان سستا آ جاتا ہے مال, کرایہ, فریٹ جسے کہتے ہیں. اور یہاں سے جب مہنگا کرایہ لگ کے جائے گا تو چیزیں مہنگی ہوں گی, مہنگائی ہوگی, چیخیں نکلیں گی. اب یہ کس نے برباد کیا؟ یہ ہم نے برباد کیا. ٹھیک ہے. سو آپ نے شروع یہاں سے کیا, ورنہ میں آپ جب آپ نے کہا کہ جناب میڈیا ہائپ بناتا تو میں اس کا جواب یہ دینے لگا تھا کہ بھائی جب ایک سیاستدان نے دعوے کیے ہوں گے کہ پاکستانیوں میں پیٹرول سستا کروں گا تو پھر اس کی حکومت مہنگا ہوگا تو میڈیا یہی بولے گا نا. بٹ یہ آلریڈی آنسرڈ مائی کوشچن. آپ نے تو شروع یہاں سے کیا کہ سیاستدان نے خود ہی اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے. بھائی
اور اس کی آپ نے بتایا کہ ریزن, ورنہ آئیڈیلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کا ایسے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کموڈٹی ہے, ڈفرنٹ فیکٹرز پہ اس کی پرائس کب کم زیادہ ہوگی. میں اس پہ آپ کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں مزمل صاحب. اب میں ذرا آپ نے یہ جو بات کی ہے, میں اس پہ ذرا اسد صاحب سے پوچھوں, خود آپ کا تعلق ہے اسد صاحب کا پاکستان اسٹیٹ آئل سے اور آپ بڑی کلیدی پوزیشن پر ہیں. سر آپ ایز اے پروفیشنل یہ بات سمجھائیے گا کہ آپ کو یہ کیا لگتا ہے, اس میں گورنمنٹ والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا انکنٹرولبل فیکٹرز ہوتے ہیں جو پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز ڈٹرمن کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی نا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا, اس میں میجورٹی آف پیٹرولیم پروڈکٹس, چاہے وہ کروڈ ہو, پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو, وہ امپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, 70% پروڈکٹ امپورٹ ہوتا ہے, 30% یہاں بنتا ہے لوکل ریفائنریز میں. اب جب آپ 70% آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ جو تیل کی کموڈٹی ہے یہ بہت زیادہ اس کی ایکسچینج ہوتی ہے, اور یہ اس کا پرائمری ریزن ہوتا ہے مارکیٹ فنڈامنٹل, کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنا گرنا یہ ہوتا ہے ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر. صحیح ہے. دوسری چیز آتی ہے اس میں جیو پولیٹیکل سچویشن. اب کہنے کو میں یہ بولوں کہ 2020 بہت اچھا سال تھا کیونکہ پیٹرول کی پرائسز اتنی گر گئی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کروڈ آئل جو ہے $15 بیرل پہ آ گیا تھا. آج وہ $100 پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ پوچھیں گے $100 کیسے ہوا اور اس وقت $15 کیسے ہوا. اس وقت $15 اس سے تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت گر گئی تھی اور بالکل کوئی ملک نہیں خرید رہا تھا کیونکہ اکنامک اسٹینڈ اسٹل آ گیا تھا پوری دنیا میں. جہاں تک کہ بات ہے آج کی, رشیا یوکرین وار کی وجہ سے ایک دم سے ایک ڈیمانڈ سپائک آیا, ایک ٹینشن مچ گئی پوری دنیا میں کہ تیل کہاں سے لیں گے, کیونکہ سارا یورپ رشیا سے لیتا تھا. اب ریسنٹلی ابھی پھر 2-3 دن پہلے کروڈ کی پرائس بڑھنا شروع ہو گئی ہے. صحیح ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ رشیا نے تیل روکنا شروع کر دیا, ڈیزل جو ہے. اب یہ فیکٹرز ادھر چلتے رہتے ہیں. اس کے اوپر آتا ہے آپ کا فورن ایکسچینج, روپی ڈالر پیرٹی ہے. تو یہ ایک نارمل فینومینا ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں گرتی ہیں, جسٹ لائک اے ٹریڈڈ کموڈٹی. تو اس کا کوئی ایسا پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے, اچھا. اور سر ویسے صاحب رفلی بتا دینا, یہ 2 سوالات ہیں, میں اس کو ذرا آسان کر کے بتا دیں جو بڑے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے یہاں دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کتنا سستا یا مہنگا ہے پیٹرول پر لیٹر, ایک. دوسرا, ٹیکسز کتنے ہیں, یعنی اگر 331 روپے کا میں خرید رہا ہوں تو کتنے کا گورنمنٹ خریدی اور کتنے کا میرے اوپر ٹیکس مارے. یہ 2 باتیں اگر آسان کر کے بتا دیں. جی بالکل. دیکھیں, ایز آف رائٹ ناؤ اگر آپ پرائس کو کمپیئر کریں تو جس طرح سری لنکا کی پرائس آج کے دن 380 لیٹر ہے. کتنی ہے؟ سوری, بنگلہ دیش کی پرائس کی 390 لیٹر. اچھا, 390 روپے. اچھا. انڈیا کی پرائس ہے 365. ٹھیک ہے نا. اب میں بولوں کہ نہیں یو اے ای میں 260 روپے, تو بات بنتی نہیں ہے کیونکہ یو اے ای سے تو تیل نکلتا ہے, تو میں اس کو کمپیئر نہیں کر سکتا اپنے ساتھ. اچھا, جہاں تو ہم لوگ مور اور لیس کمپیریبل ہوتے ہیں. سارے ممالک جو ہے نا, ایک ٹائپ کے ممالک کو دیکھ کے کمپیئر کریں تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اوکے. دوسری چیز یہ, اگر آپ ٹیکسز کی بات کریں تو ایز آف رائٹ ناؤ پی ڈی ایل لگا ہوا ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, پیٹرول اور ڈیزل کے پرائس پہ 50 روپے اور 60 روپے. اس کے علاوہ جو امپورٹ انسیڈنٹلز اور ڈیوٹی ہے تقریباً وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ابھی کوئی اور ٹیکس نہیں. سو یہ جو ٹیکس ہے 60 روپے تو سیدھا پی ڈی ایل ہے اور باقی 15-20 روپے, یہ ایک دنیا کے ممالک میں اتنا ہی ہوتا ہے, یہ ہمارے یہاں یہ پرسنٹیج ان ایکسیپشنلی زیادہ ہے ٹیکسز کا. دیکھیں جو اس ممالک ہوتے ہیں, یو کے ہو گیا, امریکہ, تو ہیویلی جیسے میں ابھی 2 دن پہلے پڑھا تھا 700 روپے کی پرائس ہے پیٹرول کی, ڈیزل کی بھی تقریباً یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہیویلی ٹیکس کیا ہوا ہے. لیکن آپ یو کے کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہمارے ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بالکل ایک الگ ملک ہے. وہاں چاہتے نہیں لوگ کہ گاڑیاں اور ڈیزل اور پیٹرول یوز ہو, وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اب کافی تیزی سے اس طرف امپروومنٹ آ رہی ہے. ناٹ اونلی یہ بٹ الیکٹرک وہیکلز اور یہ سب چیزوں میں ایک بہت تیزی سے پاکستان اپنے جو مینز ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, کافی پازیٹیو چیز ہے. نوٹڈ. ذرا کوئکلی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, 1 منٹ کلوزنگ ریمارک اسٹارٹنگ فرام یو مزمل صاحب. ڈو یو ایگری ود دس کہ جو بھی اسد صاحب نے کہا مور اور لیس پرائس ان ممالک سے جن سے ہمارا کمپیریزن بنتا ہے مور اور لیس اتنا ہی کھڑے ہیں ہم, اور یہ زیادہ تر انکنٹرولبل فیکٹرز پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے پیٹرولیم پرائسز.
نہیں دیکھیں پرائس تو بالکل انہوں نے کمپیریزن دیے اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ان کے ملکوں میں نے ابھی جیسے کہا نا، بھارت میں بنگلہ دیش میں ساری چیزیں جو ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں موو کرتی ہے، اس لیے وہاں کی پبلک کی چیخیں نہیں نکلتی. پاکستان میں پیسنجر نمبر آف وہیکلز پر 1000 جو ہے ہائیسٹ ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ہے اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے اور سری لنکا سے بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں اگر قیمت بڑھتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا انہوں نے صبح بس کا ٹکٹ لینا ہے یا انہوں نے کچھ اور ٹرین وہ ان کی جو لوکل ٹرین ہے وہ لینی ہے. ادھر تو سب نے موٹر بائک کو کک مارنی ہے یا گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سلسلہ ہی نہیں ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا جو تجارتی گڈس ہیں وہ بھی اس میں بھی بہت بڑا کلیدی کردار ہے ڈیزل کی پرائس کا، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. تو اس لیے ریجن میں آپ دیکھیں وہاں اگر پیٹرول کی قیمتیں زیادہ بھی ہیں وہاں مہنگائی 6-7% ہے، پاکستان میں 25% ہے. یہ وجہ ہے، یہ فرق ہے، اس فرق کو کوئی نوٹڈ. ویری انٹرسٹنگ. خاقان صاحب ان دا شارٹ رن چونکہ آپشنز لمیٹڈ ہیں، کرنسی اپریسیشن جو ہے وہ ہیلپ کرے گی. سو دیٹس ون تھنگ. آئی تھنک دوسری چیز جو ہے اگر پروکیورمنٹ اینڈ لاجسٹکس کی تھوڑی سی ایفیشنسی بڑھائی جائے تو ان دا شارٹ رن وہ بھی ہیلپ کر سکتی ہے. اگر بہت ہی تکلیف ہوگی تو کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈی تھرو دی انکم سپورٹ پروگرام کریٹ کی جا سکتی ہے. بٹ ان دا میڈیم ٹرم جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ریگولیٹ کریں پیٹرول اور ڈیزل کو اور لیٹ دی کمپیٹیٹو مارکیٹ ورک. نمبر 2 پاکستان کو جو اپنا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اور جو فریٹ کیرنگ ہے جو ریلوے کی بجائے چلا گیا ہے روڈز پہ، اس کو واپس ریلوے پہ شفٹ کرنا پڑے گا. ان دا لانگ رن پاکستان کی جو سٹیز ہیں ان کو ڈینس ہونا پڑے گا. پاکستان کی جو ورکنگ ہے وہ مے بی آل 5 یا 6 ڈیز کی بجائے 4 ڈیز پہ جانا پڑے گا. سو لانگ رن میں تو آپ اس کو اس طرح حل کر سکتے ہیں. یہ جو 50 اور 60 روپے کا پی ڈی ایل ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تو جب 70% اگر آپ کی ٹیکسیشن انڈائریکٹ ہوگی تو پھر آپ انڈائریکٹ ہی رہیں گے. یہ جب تک ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک کریں گے تو آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں. سو یہ ایک اوور آل پرسپیکٹو ہے. لاسٹلی الیکٹریکل وہیکلز، اس کا جو حل ہے ایونچوئل الیکٹرک موٹر بائکس، اس کا حل ہے ایونچوئل. اس کی طرف آئی تھنک یس وی آر موونگ بٹ ایٹ اے سنیل اسپیس. آئی تھنک اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو 41,000 میگا واٹ نیم پلیٹ کیپیسٹی بجلی کی بھی لگا چکے ہیں اس کو بھی یوٹیلائز تو یعنی سمجھ میں آ رہا ہے حل اس کا بھی یہی کہ بھائی اس میں سیاسی نعرے نہیں بٹ ریفارمز آر دا سولوشن. آخر میں اسد صاحب آپ بھی یہی بتائیے گا. اور ابھی فی الحال ابھی جس طرف ٹرینڈ جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم اس میں مزید اضافہ ایکسپیکٹ کریں یا کچھ بہتری ایکسپیکٹ کریں پیٹرولیم پرائسز میں؟ دیکھیں انلیس کوئی بہت ان یوزل چیز ہو جائے ایکسکیوز می، پرائسز مور لیس اسٹیبل ہیں. ابھی آپ کو فارمولا کا تو پتہ ہی ہوگا کہ اس فورٹ نائٹ کی پرائس کا ایوریج جو ہوتا ہے وہ 1 اکتوبر کو اناؤنس ہوگا. تو اگر 2 فورٹ نائٹ کو کمپیئر کریں تو پرائسز مور لیس اسٹیبل ہیں ایز آف رائٹ ناؤ. کوئی ایسی انکریز نظر نہیں آ رہی. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مزمل اور یہ شاید یہ خاقان عزیز صاحب اور اسد صاحب تینوں کہہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو کنٹرولبل ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم ریفارم دن مسئلے کا حل ہے. باقی سیاسی نعرے بازی اس پہ سیاستدان کرتے رہیں اور عوام کے جذبات سے کھیلتے رہیں. اس کا حل ان نعروں میں نہیں بلکہ ریفارمز میں ہی پنہا ہے اور وہ ریفارمز کا